اگلے دن فائرنگ رینج پر پہنچتے ہی ہمارے سینئر انسٹرکٹر میجر جیمز میتھیو ہمیں اختتامی فائر کے متعلق ضروری ہدایات دینے لگا۔ آج لیو پول ٹیلیسکوپ سائٹ سے فائر کرنے کا اختتامی مرحلہ ہے۔ کسی بھی سکھلائی کی کلاس میں اگر مقابلے کی فضا پیدا نہ کی جائے تو سکھلائی کے اندر طلباء کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اختتامی فائر کے باقاعدہ نمبر دیے جائیں گے۔ ہر سنائپر کو 5 گولیاں دی جائیں گی جنہیں وہ اپنی مرضی سے کسی بھی فاصلے پر سے فائر کر سکتا ہے۔ فاصلے کی اکائی 300 میٹر ہے اور یہاں سے ایک گولی کے ہدف کو لگنے کے نمبر اشاریہ 25 ہوں گے۔ 500 میٹر سے ایک گولی کے نمبر اشاریہ 50، 700 میٹر سے ایک گولی کا 1 نمبر، 1000 میٹر سے ایک گولی کے 2 نمبر، 1500 میٹر سے ایک گولی کے 3 نمبر اور 1800 کے فاصلے سے ایک گولی کے 6 نمبر ہوں گے۔ کوئی بھی فائرر اپنی تمام گولیاں 300 میٹر کے فاصلے سے بھی فائر کر سکتا ہے اور 1800 میٹر کے فاصلے سے بھی، بلکہ 1900 یا 2000 میٹر سے فائر کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ 1900 میٹر پر ایک گولی کے 9 نمبر ہوں گے۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لیو پول سائٹ کی رینج 2000 میٹر تک ہے، مگر میں خود 1700 کے بعد ہدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا ہوں۔ ہمارے ایک انسٹرکٹر ہوا کرتے تھے پیٹر سمتھ، وہ 1800 میٹر کے فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنا لیتے تھے، لیکن تم لوگوں کی بدقسمتی کہ میں ان سے تمہاری ملاقات نہیں کروا سکتا کیونکہ قریباً 2 ماہ پہلے وہ وفات پا چکے ہیں۔ خیر، یہ ایک ضمنی بات تھی۔ میں تم لوگوں کے حوصلے کو مہمیز نہیں کرنا چاہتا، اور یاد رکھنا کہ یہ فائر جوڑیوں کی صورت میں ہو رہا ہے، اس لیے 2 آدمیوں کے نمبر ملا کر نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اب تمام سنائپرز اپنے فائرنگ اڈوں پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میجر جیمز میتھیو کی بات ختم ہوتے ہی ہم فائرنگ اڈوں کی جانب بڑھ گئے۔ میں سردار خان کو فائرنگ کی ہدایات کے متعلق بتانے لگا۔ میری بات ابھی تک درمیان میں تھی کہ مجھے میجر جیمز میتھیو نے پکارا۔ مسٹر زیشن، وہ میرے نام میں الف کو حذف کر دیتے تھے۔ جی سر، میں نے رک کر جواب دیا۔ میرے پاس آ سکتے ہو؟ یس سر۔ یہ کہہ کر میں نے سردار کو کہا، تم جاؤ، میں انسٹرکٹر کی بات سن کر آتا ہوں، اور سردار سر ہلا کر فائرنگ اڈے کی سمت چل پڑا، جبکہ میں میجر جیمز میتھیو کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے نزدیک جینیفر ہینڈسلے، یہودی ڈونلڈ پاسکو، جاپانی مان ینلی، شری کانت اور جمیل خان افغانی کھڑے تھے۔ جی سر، میں نے قریب جا کر اسے سلوٹ کیا۔ سر کے اشارے سے میرے سلوٹ کا جواب دیتے ہوئے وہ گویا ہوا، تمہیں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹس فائر کی کمپیوٹر رپورٹ کے مطابق چینیوں کا فائرنگ رزلٹ سب سے اچھا ہے۔ آج فائنل ٹیسٹ ہے اور میری خواہش ہے کہ پہلی پوزیشن پر تمہیں میں سے کوئی کھڑا نظر آئے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کسی اکیلے کی کارکردگی اسے پہلا نمبر نہیں دلا سکتی۔ سنائپنگ میں اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ کیپٹن ہینڈسلے، تمہارے پاس تو ساتھی کے چناؤ کی 3 آپشن موجود ہیں، اسی طرح مسٹر ڈونلڈ کے پاس بھی 3 آپشن موجود ہیں کہ یہ اپنے کسی بھی ہم وطن کا انتخاب کر سکتا ہے، لیکن باقی چاروں کے پاس ایسی کوئی آپشن موجود نہیں، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلی 3 پوزیشنوں کا حصول تمہارے اور تمہارے ملک کے لیے ضرور قابل فخر بات ہوگی۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی سر، ہم نے بیک زبان کہا۔ اسی وقت فائرنگ کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ میجر جیمز نے ہمیں واپس جانے کا اشارہ کیا اور ہم اپنے اپنے فائرنگ اڈوں کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں چونکہ فائرنگ کے 10 اڈے بنائے گئے تھے، اس لیے ہر اڈے پر 7-8 سنائپر فائر کرتے تھے۔ ہمارے اڈے پر انڈین اور نیپالی سنائپر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں اس لحاظ سے باقیوں سے خوش قسمت تھا کہ میرا ساتھی بھی ایک اچھا فائرر تھا۔ یہ سوچ میرے دماغ میں سرگرداں تھی کہ رزلٹ اناؤنسمنٹ کرنے والے کی دلکش آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اعلان کیا تھا کہ اس نے میرے سر پر بم پھوڑ ڈالا تھا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے سردار خان نے 300 میٹر کے فاصلے سے 5 گولیاں کامیابی سے ہدف پر ہٹ کر دی ہیں۔ وہ دوسرے کچھ نام بھی لے رہی تھی، مگر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میرے ساتھ چلنے والے شری کانت نے کہا لگایا، لو جی ساتھی، تمہارے بڑی نے کامیابی سے 5 گولیاں ہدف پر مار دی ہیں اور ایک نشانہ بھی خطا نہیں ہوا۔ غم و غصے کو ضبط کرتا میں فائرنگ اڈے پر پہنچا۔ سردار خان، یہ کیا کر دیا؟ میرا لہجہ اور انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ پریشان نہ ہوتا۔ کیا ہوا ذیشان بھائی؟ دیکھو تو میں نے تمام گولیاں ہٹ کر دی ہیں۔ میں نے جھلا کر کہا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ فائرنگ شروع کرو؟ مجھے اس نے کہا تھا۔ اس نے راجپال کی جانب اشارہ کیا۔ راجپال معصومانہ لہجے میں کہنے لگا، میں نے تو فقط اتنا بتایا تھا کہ ہر سنائپر کو اجازت ہے وہ جس فاصلے سے چاہے فائر کرے، اور کیا یہ غلط ہے؟ ذیشان بھائی، آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، کیا غلط کر دیا ہے میں نے؟
اور تمہیں معلوم تو ہے مجھے انگریزی زبان نہیں آتی۔ شری کانت طنزیہ لہجے میں بولا، اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ پڑھ لکھ کر آنا تھا۔ مسٹر شری کانت، پلیز اپنے کام سے کام رکھیں، اور یہ سارا قصور تمہارے ساتھی کا ہے۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ آدھی بات بتائے؟ راجپال نے تلخی بھرے لہجے میں کہا، میں کسی کا نوکر نہیں کہ ترجمہ کرتا پھروں۔ ساتھ ہی شری کانت نے لقمہ دیا، ہمیں دوش دینے کے بجائے اپنے ساتھی کو جھڑکو۔ راجپال کی حرکت گھٹیا ہونے کے باوجود میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ سردار خان بھی برابر کا قصوروار تھا، اسے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ آؤ سردار۔ میں واپس میجر جیمز کی جانب مڑ گیا۔ سردار بھی سر ہلاتا ہوا میرے ساتھ ہو لیا۔ ذیشان بھائی، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ سردار نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ یار سردار، تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ہندو کو دشمن سمجھنے کے باوجود تم نے اس کا اعتبار کر لیا۔ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ 1 منٹ میں 5 گولیاں فائر نہیں کی جا سکتی۔ بس مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا جب ہر آدمی کو مرضی ہے کہ وہ جس فاصلے سے چاہے فائر کرے تو کیوں نہ 300 سے فائر کر کے اس ہندو کا منہ تو بند کروں۔ یقین کرو تمہارے آنے سے پہلے اس نے میری پیٹھ تھپ تھپا کر مجھے شاباش دی تھی۔ ہاں، شاباش تو اس نے دینی تھی کہ ہمیں پوزیشن سے جو آؤٹ کر دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جناب کہ 300 کے فاصلے سے ایک گولی لگنے کے اشاریہ 25 نمبر ہیں اور تمہاری 5 گولیوں کے ٹوٹل 1.25 نمبر ملے ہیں۔ اب بس میرے والی 5 گولیاں رہتی ہیں اور ان 5 گولیوں سے ہم کیسے کسی پوزیشن پر آ سکتے ہیں؟ میری بات سن کر سردار ایک دم چپ ہو گیا تھا۔ اسے غلطی کا احساس تو ہو گیا تھا مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میجر جیمز نے ہمیں اپنی جانب آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک بڑی سکرین پر مختلف سنائپرز کے فائر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے اس نے حیرانی سے پوچھا، مسٹر زیشن، تمہارے ساتھی نے کیا بے وقوفی کا مظاہرہ کیا ہے؟ سر، اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ یہ اصل میں انگلش زبان سے نابلد ہے۔ راجپال نے اسے مس گائیڈ کیا اور اس نے تمام گولیاں 300 کے فاصلے سے فائر کر دی۔ تو اس ضمن میں کیا کر سکتا ہوں؟ سر، اگر میرے ساتھی کو دوبارہ موقع دیا جائے۔ نہیں زیشن، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو وہ تمام جو ایک دفعہ فائر کر چکے ہیں دوبارہ فائر کرنے پر اصرار کریں گے۔ معذرت خواہ ہوں، بس اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لو۔ اوکے سر۔ میجر جیمز کا حتمی لہجہ سن کر میں نے مزید منت زاری سے پرہیز کرتے ہوئے واپس جانا ضروری سمجھا۔ میں معافی چاہتا ہوں ذیشان بھائی، سردار خان نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، میری وجہ سے یہ گڑبڑ ہوئی۔ اچھا چھوڑو یار، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، شاید پوزیشن ہماری قسمت ہی میں نہیں تھی۔ واپس فائرنگ اڈے پر جا کر میں شری کانت پارٹی کو فائر کرتے دیکھنے لگا۔ خود میرا جی بالکل فائر سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ شری کانت نے 1500 میٹر سے 4 گولیاں ہٹ کی اور اس کی ایک گولی خطا گئی تھی۔ فائر اڈے سے پیچھے ہٹ کر اس نے مجھے فائر کرنے کی دعوت دی۔ شکریہ، آپ جاری رکھیں۔ میرا موڈ سخت آف تھا۔ شری کانت نے معنی خیز ہنسی کے ساتھ نیپالی سنائپرز کو دعوت دے دی۔ دونوں نیپالی سنائپر فائر کرنے لگے۔ اس کے بعد راجپال نے اپنی 5 گولیاں 1000 میٹر کے فاصلے سے فائر کر کے 10 نمبر حاصل کر لیے۔ جینیفر نے 5 گولیاں 1500 میٹر کے فاصلے سے کامیابی سے ہٹ کر کے 15 نمبر حاصل کر لیے تھے۔ جینیفر کے ساتھی نے بھی 10 نمبر حاصل کیے تھے۔ پہلی پوزیشن پر 25 نمبر کے ساتھ جینیفر پارٹی براجمان تھی۔ 24 نمبر حاصل کر کے اسرائیل کا ڈونلڈ پاسکو اور اس کی ساتھی سنائپر اینڈریا برٹن دوسری پوزیشن پر تھے، جبکہ 22 نمبر کے ساتھ تیسری پوزیشن پر جاپانی اور انڈین سنائپرز کی ٹیمیں آئی تھی۔ سب سے کم نمبر ہماری ٹیم کے تھے۔ 1.25 نمبر کے ساتھ ہم سب سے آخری پوزیشن پر تھے، تاہم ابھی تک میرے پاس 5 گولیاں موجود تھیں۔ میرا نام اناؤنس کر کے مجھے مطلع کیا گیا کہ فائر سے رہ جانے والا میں اکیلا سنائپر باقی ہوں۔ اسی وقت جینیفر بھی وہاں پہنچ گئی، شاید مجھ پر طنز کرنے آئی تھی۔ تیسری پوزیشن کی مبارک ہو مسٹر کانٹ، وہ بآواز بلند شری کانت کو مبارکباد دیتے ہوئے بولی۔ شکریہ کیپٹن، اصل مبارکباد کی مستحق تو تم ہو۔ صحیح کہا، وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگی۔ ویسے ہم نے اور تمہارے پڑوسیوں نے بریکٹ بنا دی ہے، ایک سائڈ پر ہم اور دوسری جانب تمہارے ہمسائے۔ بھلا وہ کیسے؟ شری کانت مجھے جلانے کا کوئی موقع کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ وہ اطمینان سے بولی، اول ہم اور سب سے پیچھے پاکستان، درمیان میں باقی سب۔ جواباً شری کانت کہا لگاتے ہوئے بولا، ایسی بھی کوئی بات نہیں کیپٹن، مسٹر ذیشان کی 5 گولیاں بقایا ہیں، یقیناً وہ 500 سے فائر کر کے 2.5 نمبر تو لے لے گا، 1.25 نمبر ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ بس 3.25 نمبر لے کر ہمارے ساتھی سیکنڈ لاسٹ ہو جائیں گے، اور یہ تمہیں معلوم ہوگا کہ انڈونیشین سنائپرز کے 3.5 نمبر ہیں۔ ہا ہا ہا، دونوں نے بآواز بلند استہزائی کہا لگایا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔
سردار ان کی گفتگو تو نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر یہ اندازہ اسے ضرور تھا کہ وہ ہمارے متعلق ہی کچھ کہہ رہے ہیں، مگر اس وقت وہ اتنا پشیمان تھا کہ غصہ بھی ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وقت میں نے میجر جیمز کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ آر یو فائن مسٹر زیشن؟ قریب آتے ہی وہ فکر مندی سے مستفسر ہوا۔ یس سر۔ بس فائر کرنے ہی لگا تھا۔ اپنی رائفل اٹھا کر میں فائرنگ اڈے کی جانب بڑھا۔ سنو، میجر جیمز نے مجھے متوجہ کیا، تم 5 گولیاں 1500 میٹر کے فاصلے سے ہٹ کر کے چوتھی پوزیشن لے سکتے ہو۔ اس وقت افغانی سنائپرز 16 پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر ہیں۔ 1500 میٹر سے 5 گولیاں، شری کانت نے کہہ لگایا۔ جینیفر اور گوپال نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ میں ان کے کہے پر تبصرہ کیے بغیر فائرنگ پوزیشن بنانے لگا۔ فائرنگ کے لیے سب سے بہترین اور آرام دہ پوزیشن لیٹی پوزیشن ہوتی ہے۔ اس حالت میں ایک فائرر کے تمام اعضاء پرسکون حالت میں ہوتے ہیں، اور پھر رینج ماسٹر کے ساتھ فائر کرنے میں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ رائفل کے ساتھ لگی 2 پائی کی وجہ سے بیرل کو تھامنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فائرر کو صرف بٹ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ ہدف کو حرکت دینے والے بٹن کو دبا کر میں نے ہدف کو 1500 میٹر کے فاصلے پر ایڈجسٹ کیا۔ لیف پول ٹیلیسکوپ سائٹ پر بھی 1500 میٹر کا فاصلہ ایلیویشن نوب پر سیٹ کر کے میں نے ہدف کے درمیان میں شست لی اور سانس روک کر ٹریگر دبا دیا۔ ساتھ لگی سکرین پر نظر ڈالنے سے پہلے میری سماعتوں تک شری کانت پارٹی کا کہا پہنچ گیا تھا۔ گولی ہدف کے دائیں طرف نکل گئی تھی۔ میں نے سٹ پٹا کر سائٹ پر لگی ڈیفلیکشن نوب کو دیکھا۔ ڈیفلیکشن نوب سے رائفل کی دائیں بائیں کی غلطی درست کی جاتی ہے۔ میں نے ڈیفلیکشن 0 لگائی ہوئی تھی کیونکہ رائفل میں دائیں بائیں کی کوئی غلطی موجود نہیں تھی، اور چونکہ میں 2 دن سے اسی ڈیفلیکشن پر فائر کر رہا تھا، اس لیے میں نے ڈیفلیکشن نوب کو چھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن غلطی مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ میں نے اپنے کمینے اور کم ظرف دشمن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ کسی بد باطن نے ڈیفلیکشن نوب کو اپنی پوزیشن سے ہلا دیا تھا، اور ایسا شری کانت یا راجپال کے علاوہ کون کر سکتا تھا؟ میں انسٹرکٹر سے شکایت کرنے کی حالت میں بھی نہیں تھا کہ ڈیفلیکشن نوب کا جائزہ نہ لینا میری اپنی غلطی تھی۔ چند گہرے سانس لے کر میں نے اپنا بلڈ پریشر نارمل کیا، ڈیفلیکشن نوب کو گھما کر 0 پر لگایا اور دوبارہ فائر کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلی گولی میں نے بڑی آسانی سے ہدف کے بیچوں بیچ ہٹ کر دی تھی۔ یوں 2 گولیاں فائر کر کے میں نے 3 پوائنٹ حاصل کر لیے تھے۔ اگر میں باقی رہ جانے والی 3 گولیاں 1800 میٹر کے فاصلے سے فائر کرتا تو تینوں گولیوں کے ہٹ ہونے کی صورت میں مجھے 18 پوائنٹس ملتے۔ 3 پوائنٹ دوسری گولی کے اور 1.25 پوائنٹ سردار خان والے ملا کر ہم 22 نمبر لے کر تیسری پوزیشن پر آ سکتے تھے، اور اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو شری کانت پارٹی کے استہزائی کہوں کا بدلہ لے سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی میرا ہاتھ ہدف کو حرکت دینے والے بٹن پر پڑا، اور جب تک ہدف 1800 میٹر کے فاصلے تک نہیں پہنچا میں نے بٹن دبائے رکھا۔ اچھی کوشش ہے، میں تمہارے حوصلے کی داد دیتا ہوں۔ مجھے پشت کی جانب سے میجر جیمز کی آواز سنائی دی۔ سٹھیا گیا ہے۔ شری کانت نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا۔ نہیں بھائی، پیٹر سمتھ بننے کی کوشش میں ہے۔ اس دفعہ جینیفر کی آواز نے میرے کانوں میں زہر انڈیلا تھا، مگر میں تمام سے بے نیاز نشانہ سادھنے لگا۔ 1800 میٹر کا طویل فاصلہ ناقابل شکست کھائی کی صورت میں میری تمنا کی راہ میں حائل تھا۔ لیو پول ٹیلیسکوپ سائٹ کے دیکھنے کی طاقت انسانی آنکھ سے 25 گنا زیادہ ہے۔ خالی آنکھ سے نہ نظر آنے والا ہدف سائٹ کے اندر بہت چھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ 2-3 گہرے سانس لے کر میں نے خود کو نارمل کیا اور پھر مکمل سانس روک کر ٹریگر دبا دیا۔ شاباش! میرے کانوں میں میجر جیمز کی داد دینے والی آواز گونجی۔ جوان، تم نے کر دکھایا۔ فائر کرنے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آنکھیں کھول کر میں نے سکرین کی جانب دیکھے بغیر دوبارہ پہلے والی جگہ پر شست سادھی اور سانس روک کر اگلا راؤنڈ بھی فائر کر دیا۔ زبردست! میجر جیمز کے نعرے نے میری سماعتوں میں رس گھولا۔ میں نے سکرین کی جانب دیکھا، دونوں گولیاں درمیانی نقطے سے چند انچ اوپر لگی تھی۔ تیسری گولی فائر کر کے میں شری کانت پارٹی کو ہرا سکتا تھا، مگر پھر بھی میں تیسری پوزیشن ہی لے پاتا۔ ایک سوچ میرے دماغ میں سرسرائی اور میں کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میجر جیمز نے آگے بڑھ کر مجھے کندھوں سے تھاما۔ تم کر سکتے ہو، بس آرام سے، اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑو۔ شکریہ سر، یہ کہہ کر میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم کچھ اور سوچ رہے ہو؟ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میجر جیمز نے اضطراری انداز میں کہا۔ شاید اس نے میری سوچ پڑھ لی تھی۔ نہیں، تم تیسری پوزیشن کھو دو گے۔ اس کی گرفت میرے بازوؤں پر بہت سخت ہو گئی تھی۔ شاید ایسا نہ ہو۔ میرے منہ سے نحیف آواز برآمد ہوئی۔ میجر جیمز نے میرے بازو چھوڑ کر دونوں ہاتھ آپس میں رگڑے۔ اوکے، میں کچھ نہیں کہتا، مگر ایسا ہو گیا تو بہت انوکھا ہوگا۔ اس نے سارا بوجھ میری جانب منتقل کر دیا۔
وہ واقعی ایک ذہین انسٹرکٹر تھا کہ اپنے شاگرد کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا ارادہ جان گیا تھا۔ سردار، اپنی ذمہ داری سنبھالو۔ شری کانت اور راجپال کے پزمردہ چہروں پر ایک نگاہ ڈال کر میں دوبارہ فائر کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ سردار، جو 1800 میٹر کے فاصلے سے 2 گولیوں کو ہٹ ہوتے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا تھا، جی ذیشان بھائی، یہ کہہ کر میرے قریب آ گیا۔ اس نے میری کمر کے قریب بیٹھ کر اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھ دیا، گویا اس وقت اس کی دعائیں، اس کا حوصلہ، اس کی قوت، سب کچھ مجھے مل گیا تھا۔ میں اکیلا نہیں تھا، ہم 2 تھے، اور یہ سنائپرز کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ کسی بھی مشکل فائر کے وقت اسے اپنے ساتھی کا جذباتی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر سردار کا ہاتھ مجھے اپنے مشفق استاد عمر دراز کا ہاتھ لگا۔ اس کے ساتھ میری سماعتوں میں استاد عمر دراز کی سرگوشی گونجی، ذیشان بیٹا، ناممکن صرف وہ کام ہے جس کے بارے سوچا نہ جا سکے۔ پیٹر سمتھ نے 1800 میٹر سے کامیاب فائر کیا تھا، اور تم نے بھی یہ کر دکھایا، لیکن یاد رکھو، رینج ماسٹر کی کارکردگی رینج 2000 میٹر ہے، اور ایک سنائپر کو رسک لیتے رہنا چاہیے، ورنہ اس کے پاس صرف ہار کا آپشن بچے گا، اور ہارنا تو دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ، ہار جاؤ گے۔ میرا ہاتھ ہدف کو حرکت دینے والے بٹن کی طرف بڑھا۔ بٹن دباتے ہی ہدف آگے کو سرکنے لگا، یہاں تک کہ سکرین پر 1900 میٹر کا ہنسا چمکنے لگا۔ اگر میں 1900 سے گولی ہٹ کر لیتا تو مجھے 9 نمبر ملتے، اور 25 نمبروں کے ساتھ ہم پہلی پوزیشن حاصل کر سکتے تھے۔ اپنی جسمانی حیت درست کر کے میں نے رائفل کے بٹ کو اپنے دائیں کندھے میں پھنسایا۔ بایاں ہاتھ بٹ پر رکھ کر میں نے رائفل کو مضبوطی سے جکڑا۔ اپنی بائیں آنکھ بند کر کے میں نے دایاں گال مخصوص جگہ پر ٹیکا، آنکھ کو ٹیلیسکوپ سائٹ کے عدسے سے برابر فاصلے پر ایڈجسٹ کیا، اور میری دائیں آنکھ کی دید ٹیلیسکوپ سائٹ کے عدسوں سے گزرتی ہوئی 1900 میٹر دور موجود ہدف پر جا رکی۔ میں نے شست درمیانی رکتے سے ذرا نیچے لی تھی، کیونکہ 1800 میٹر کے فاصلے سے فائر ہونے والی گولی درمیانی نقطے سے چند انچ اوپر لگی تھی۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی نے ٹریگر کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا، اور پھر سانس روکتے ہوئے میں نے ٹریگر پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیا۔ بالکل خاموشی چھا گئی تھی، اور پھر اس خاموشی کو میجر جیمز کی پاٹدار آواز نے توڑا، ناقابل یقین! اور اس کے ساتھ میرے کانوں میں تالیوں کی آواز گونجی۔ تمام سنائپرز آہستہ آہستہ اسی فائرنگ اڈے کے قریب جمع ہو گئے تھے۔ مبارک ہو ذیشان بھائی! سردار خان کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز نے میرے کانوں میں رس انڈیلا، اور میں گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ سردار خان پرجوش انداز میں مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ میں نے سکرین کی جانب نگاہ دوڑائی۔ یہ گولی پہلے والی دونوں گولیوں کے درمیان میں لگی تھی۔ سردار خان سے گلے مل کر میں جیسے ہی آگے بڑھا، میجر جیمز نے مجھے باہوں میں بھر کر میرا ماتھا چوم لیا، اور اس کے بعد فردن فردن تمام ملنے لگے۔ شری کانت اور راجپال وہاں سے کھسک لیے تھے کہ کوشش کے باوجود مجھے نظر نہ آئے۔ جینیفر البتہ ایک جانب کھڑی ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے میری جانب دیکھا ضرور تھا، مگر مبارکباد دینے آگے نہیں بڑھی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اور پھر اپنی رائفل کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ میجر جیمز نے واپسی کا اعلان کر دیا تھا۔ اپنی رائفل کو بیگ میں رکھتا ہوا سردار خان دوبارہ مجھ سے لپٹ گیا۔ شکریہ ذیشان بھائی، تم نے مجھے بہت بڑی شرمندگی اور پشیمانی سے بچا لیا۔ نہیں سردار، شکریہ تمہارا کہ مجھے یہ موقع فراہم کیا، ورنہ دوسری صورت میں کبھی بھی اتنا بڑا رسک نہ لے پاتا۔ ان بنیوں کی شکلیں تو اس وقت دیکھنے والی تھی جب تم 1800 میٹر سے دوسری گولی بھی ہٹ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ویسے نظر نہیں آئے۔ نظر تو اب وہ کافی دن تک نہیں آئیں گے، سردار خان نے کہا لگا کر کہا، اور ہم پارکنگ میں کھڑی لگژری بس کی طرف بڑھ گئے۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اتوار کا دن ہم دن چڑھے تک سوتے رہے۔ اٹھے تو دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ ہوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر ہم ڈائننگ روم کی جانب بڑھ گئے۔ ہمیں وہاں بس چند آدمی ہی نظر آئے۔ جاپانی لی زونا اپنے ساتھی کے ہمراہ موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ لو جی، تمہاری کارکردگی دیکھ کر لڑکیاں کافی متاثر ہوئی ہیں۔ یہ تو ہر کسی کو ہنس کر ملتی ہے، بہت سادہ سی ہے۔ اسے کہہ کر میں نے لی زونا اور اس کے ساتھی کو ہیلو کہا۔ مجھے تو کبھی ہنس کر نہیں ملی، نہ کبھی بات ہی کی ہے، سردار خان نے منہ بنایا۔
اردو یا پشتو بولنا اسے نہیں آتا، جاپانی اور انگلش سے تم ناواقف ہو تو اسے اپنی ہنسی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ کیسے ہو مسٹر ذیشان؟ ہمارے کرسیاں سنبھالتے ہی لی زونا نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں سسٹر، میں نے خوش دلی سے کہا۔ ویسے اگر میں جاپانی سیکھ لوں تو… سردار خان نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کیا فائدہ جب تک تم جاپانی زبان سیکھو گے؟ لی زونا بوڑھی ہو چکی ہوگی۔ تم میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو اپنے ساتھی کو؟ میرے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر لی زونا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہا، میرا ساتھی جاپانی زبان سیکھنے میں دلچسپی ظاہر کر رہا تھا تو میں نے مشورہ دیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب تک تم جاپانی زبان سیکھ لو گے زونا بوڑھی ہو چکی ہوگی۔ ہا ہا ہا، لی زونا اور مان ین لی نے زوردار کہکہا لگایا۔ محترم، یقیناً تم نے اصل بات پھوٹ دی ہوگی، اسی لیے یہ دونوں اتنا زور سے ہنسے ہیں، سردار نے کہا۔ ویسے سودا گھاٹے کا نہیں ہوا، ہنستے ہوئے یہ اور بھی خوبصورت لگتی ہے۔ اسے بتا دوں؟ کہہ دو، میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بات بگڑنے لگی تو میں مکر جاؤں گا۔ انہیں کون سا اردو زبان سمجھ میں آتی ہے؟ ویسے تمہارا ساتھی چاہے تو میں اسے بوڑھا ہونے سے پہلے جاپانی زبان سکھا سکتی ہوں، لی زونا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی بات کا ترجمہ سردار کے سامنے دہرایا۔ مکمل زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا ہی سکھا دے کہ کسی کو آئی لو یو کیسے کہتے ہیں۔ اور میرے منہ سے سردار کا جواب سن کر مان ین لی تو زور زور سے ہنسنے لگا، البتہ لی زونا شرما کر کہنے لگی، شکل سے تو بہت بھولا لگتا ہے، واقعی میں یہ سب کچھ اسی نے کہا ہے یا تم اپنی طرف سے کہے جا رہے ہو؟ تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ اچھا چھوڑیں، وہ اپنے سامنے دھری پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ سردار خان نے بے تابی سے پوچھا۔ خان صاحب، میرا خیال ہے چنارے بیگم کے ہاتھوں حرام موت مرنے سے بہتر ہے تم کسی مشن میں جام شہادت نوش کرو۔ اس میں چنارے بیگم کہاں سے آن ٹپکی؟ اور اسے بھلا یہ کون بتائے گا؟ تو کیا لی زونا کے ہاتھوں گولی کھانی ہے؟ کافی اچھا نشانہ ہے، کل 10 پوائنٹ حاصل کیے ہیں محترمہ نے۔ اب تم نے پھر اس کا نام لے لیا اور وہ ہماری جانب دیکھ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہوگی ہمارے بارے؟ لی زونا کو اپنی جانب گھورتا پا کر سردار خان پریشانی سے بولا۔ میں نے اطمینان سے کہا، ہمارے نہیں تمہارے بارے خان صاحب۔ لی زونا نے ٹشو اٹھا کر ہاتھ صاف کیے اور اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے بولی، ویسے میں کافی بہت اچھی بناتی ہوں ذیشان صاحب۔ مان ین لی بھی اس کی تقلید میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ضرور، میں نے خوش دلی سے کہا، ڈنر کے بعد ہم تمہارا ٹیسٹ لینے آئیں گے۔ سر آنکھوں پر وہ ایک گہری نگاہ سردار خان پر ڈال کر مان ین لی کے ساتھ چل پڑی۔ ضرور میرے بارے میں کچھ برا کہا ہوگا، جبھی تم بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان کے ڈائننگ ہال سے نکلتے ہی سردار شکوہ کناں ہوا، نہیں یار، وہ کافی پینے کی دعوت دے رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے نا، انکار کیوں کر دیا؟ سردار خان نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ انکار کہاں کیا ہے، رات کے کھانے کے بعد جائیں گے۔ چلو پھر ٹھیک ہے۔ سردار خان دوبارہ کھانے کو جڑ گیا۔ سنائپرز لڑکیاں علیحدہ بلاک میں تھیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جینیفر لی زونا کی روم میٹ ہے تو میں کبھی بھی وہاں نہ جاتا۔ جس وقت ہم دونوں لی زونا کے کمرے میں پہنچے وہ اکیلی بیٹھی ٹی وی پر کوئی جاپانی فلم دیکھ رہی تھی۔ آئیں ذیشان صاحب، اس نے فردن فردن ہم دونوں سے مصافحہ کیا۔ بیٹھیں، اس نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ ہم دونوں اس کے بیڈ سے متصل پڑے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ مان ین لی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے بیٹھتے ساتھ ہی پوچھا، ابھی اپنے کمرے کی طرف گیا ہے، اسے نیند آئی ہوئی تھی۔ اگر تم نے بھی سونا ہو تو… وہ قطع کلامی کرتے ہوئے سرعت سے بولی، نہیں نہیں، میں اتنی جلدی نہیں سوتی۔ سردار نے میرے کان میں سرگوشی کی، مجھے اس کی صورت دکھانے ساتھ لائے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا یہ کم ہے؟ مجھے ہنستے دیکھ کر لی زونا بھی اپنے ہونٹوں پر تبسم بکھیرتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا بات ہو رہی ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے اپنا مترجم بنا کر لایا ہے اور میں نے خود تم سے گپ شپ ہانکنی شروع کر دی ہے۔ اچھا، بڑا تیز ہے یہ، وہ معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ میں کافی بنا لوں؟ وہ کونے میں بنے کیبنٹ کی طرف بڑھ گئی جہاں الیکٹرک کیتلی رکھی ہوئی تھی۔ کیا کہہ دیا اسے؟ وہی جو تم نے کہا تھا، ساتھ اس کا جواب بھی بتا دیا کرو۔ کافی بنا رہی ہے؟ کافی تو ہم اپنے کمرے میں بھی بنا کر پی سکتے تھے، سردار نے منہ بنایا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ ہم دونوں پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ جینی آؤ، اسے دیکھتے ہی لی زونا خوش دلی سے بولی، مہمانوں کے لیے کافی بنا رہی ہوں، تم لینا پسند کرو گی؟ جینیفر نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر سخت لہجے میں کہا، یقیناً مہذب لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کے بیڈ پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنے کی زحمت کریں۔ جینی، سوری، تمہیں برا لگا، اصل میں انہیں میں نے یہاں بیٹھنے کو کہا تھا۔ اس کا تلخ لہجہ سن کر لی زونا گھبرا گئی تھی۔ میں سردار کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارا بیڈ ہے، ورنہ کبھی ایسی جسارت نہ کرتے۔ ازر گناہ بدتر از گناہ،
जेनिफर ने अंग्रेजी में जो कुछ कहा उसका बामुहावरा तर्जुमा यही बनता था, ओके लीजोना, फिर कभी सही। लीजोना को कहकर मैंने सरदार को चलने का इशारा किया। प्लीज जिशान, बैठे ना, मेरे बेड पर बैठ जाएं या ये कुर्सियां ले लें। लीजोना ने एक कोने में पड़ी हुई 2 कुर्सियों की जानिब इशारा किया। वो जेनिफर के रवैये और हमारे रद्द अमल पर परेशान हो गई थी। नहीं शुक्रिया, तुम्हारी तरफ से कॉफी हो गई। ये कहकर मैं सरदार के साथ बाहर जाने लगा। मेरी तरफ से सख्त जवाब ना मिलने पर जेनिफर ने मजीद कोई बात नहीं की थी, बस खामोश खड़ी कड़े तेवरों से मुझे घूरती रही। अब क्या हुआ? बाहर निकलते ही सरदार खान ने मासूमियत से पूछा। मैं तो बस बेजबान जानवरों की तरह बगैर कुछ जाने तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहता हूं। यार, कैप्टन साहिबा को हमारी वहां मौजूदगी पर एतराज था। तो वो उस अकेली का कमरा तो नहीं? बेशक ना हो, मगर हम वहां ख्वामखा लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते थे। यूं भी उसे अपनी हार का गम है। वो कोई ऐसी बकवास भी कर सकती थी कि जिसे मैं बर्दाश्त ना कर पाता और बात बहुत बढ़ जाती। सही कहा, सरदार ने मेरे साथ मुत्तफिक होने में ताखीर नहीं की थी। सोमवार के दिन स्नाइपर कोर्स की शुरुआत मेजर जेम्स मैथ्यू ने लेक्चर से की। तमाम को एक बार फिर खुशामदीद। लीवपोर्ट टेलीस्कोप साइट की सिखलाई की एक स्नाइपर के लिए कारआमद सही, मगर इसके बावजूद इसकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं है कि कोई आदमी इसके बारे मुकम्मल जानकारी हासिल करने के बाद अच्छा स्नाइपर बनने का दावा कर सके। हर अच्छा स्नाइपर अच्छा निशानेबाज जरूर होता है, मगर हर अच्छा निशानेबाज अच्छा स्नाइपर नहीं हो सकता। स्नाइपिंग के लिए निशानेबाजी के अलावा भी बहुत खूबियों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा मुशाहिदा, कुव्वत बर्दाश्त, बेहतरीन याददाश्त, बर वक्त फैसला कर लेने की सलाहियत, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी बर्दाश्त करने की ताकत और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ। अभी अगर मैं मुशाहिदे और याददाश्त की बात करूं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि तमाम लोगों में एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो सामने आकर क्लास के हर फर्द को उसके नाम से पुकार सके, हालांकि तुम लोग एक हफ्ता साथ रहे हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मेजर जेम्स ने सवालिया अंदाज में अपनी तायराना निगाह चारों तरफ घुमाई। पहली कतार में बैठी जेनिफर ने पीछे मुड़कर मेरी जानिब गहरी नजरों से देखा। मैं खामोश बैठा रहा। गो मैं मेजर जेम्स का दावा गलत साबित कर सकता था, मगर वो मेरा उस्ताद था और मुझे मेरे उस्तादों ही ने अपने उस्ताद का चैलेंज कबूल ना करने की हिदायत की हुई थी। मेजर जेम्स की बात जारी रही। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। काफ़ी हजरात को शायद मेरी बातें हजम नहीं हो रही होंगी और अच्छी याददाश्त, कुव्वत बर्दाश्त वगैरह उन्हें फजूल की बातें लग रही होंगी, लेकिन ज़रा तसव्वुर करो, शदीद गर्मी में भारी गिली सूट पहनकर किसी तैयार फसल में बराह रास्त धूप की जद में लेटे हुए स्नाइपर का, जिसे हदफ के इंतजार में कई घंटे बेहिसो हरकत वहीं लेटना हो, उसे कितनी कुव्वत बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ेगी। या वो स्नाइपर जो किसी अनजान इलाके से गुजरते हुए रास्ते की निशानियों को जहन में बिठाने की कोशिश में मसरूफ हो ताकि वो वापस पलटते वक्त रास्ता ना भूल जाए। ऐसे वक्त में कैसी याददाश्त दरकार होगी। मेजर जेम्स मिसालों के जरिए अपनी बात की वजाहत करता चला गया। पहला मुकम्मल पीरियड उसने लेक्चर में गुजार दिया था। ब्रेक में सूरन मंग मेरे करीब आकर मुस्तफसिर हुआ, अरे पाकिस्तानी भाई, तुम मेजर जेम्स का दावा गलत कर सकते थे। फायदा? मैंने मुस्कुराकर पूछा। उसके दिल में तुम्हारी धाक बैठ जाती। शायद। मैंने इस बात में सर हिलाया, मगर इज्जत खत्म हो जाती। भला वो कैसे? सूरन भाई, उस्ताद का चैलेंज कबूल करने के लिए नहीं होता, समझाने के लिए होता है। एक मेरे सामने आने से मेजर जेम्स की बात में वो असर न रहता जो अब तो लबा पर पड़ा होगा। सही कहा। सूरन मंग असबात में सर हिलाकर मेरी पीठ थपथपाने लगा और अपने साथी की जानिब बढ़ गया। सरदार उस वक्त जमील खान और सिकंदर अली खान के साथ पश्तो में मसरूफ़ गुफ्तगू था। उसी वक्त लीजोना मेरे करीब आकर हेलो कहकर मुसाफे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी। कैसी हो लीजोना? मैंने उसका मुलायम हाथ थाम कर पूछा। मैं रात वाले वाक़े पर माजरत करने आई हूँ। ना जाने जेनिफर को क्या हो गया था, वो ऐसी बद इखलाक है तो नहीं। कोई बात नहीं, और माजरत क्यों कर रही हो? तुम मेरे मेहमान थे ना। उसी वक्त सरदार खान अफगानियों से गुफ्तगू छोड़कर हमारे करीब आ गया। अरे तुम तो पश्तो ताज़ा कर रहे थे ना? उसे देखकर मैंने तंजिया लहजे में पूछा। ओ हाँ, मगर अचानक एक ज़रूरी बात याद आ गई थी। क्या? यही कि मुझे अंग्रेज़ी सीख लेनी चाहिए। ये कहकर वो लीजोना को मुखातिब हुआ। हेलो, माई नेम इज़ सरदार खान एंड आई बिलोंग टू पाकिस्तान। उसकी पठानी लहजे में बोली गई इंग्लिश सुनकर लीजोना का दिलकश कहकहा फिजा में गूंजा। एंड आई एम लीजोना फ्रॉम जापान। वो सरदार के अंदाज ही में बोली थी। यस यस आई नो। सरदार ने जल्दी से सर हिलाया और फिर मेरी तरफ देख कर बोला, आगे क्या कहूँ? कुछ भी कह दो, उसने कौन सा बुरा मानना है। सरदार, मुझसे बात करो ना।
لیزونا نے ٹھہر ٹھہر کر چھوٹا سا فقرہ ادا کیا. مائی انگلش از فنش جی، آئی اسپیک لٹل انگلش. اس مرتبہ لیزونا کے ساتھ میں بھی اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پایا تھا، اور ہمارے کہے سن کر ارد گرد کھڑے کافی لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے تھے. ویری انٹرسٹنگ. لیزونا نے ہنستے ہوئے سردار کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. تھینک یو. یہ کہہ کر وہ مجھے مخاطب ہوا. ٹھیک کہا ہے نا؟ بالکل درست. میں نے انگوٹھا اٹھا کر اسے شاباش دی. اسی وقت بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجی اور ہم کلاس روم کی طرف بڑھ گئے. ٹی بریک کے وقت بھی لیزونا سردار خان کو ڈھونڈتے ہمارے قریب آ گئی تھی. سردار مجھ سے چھوٹے چھوٹے انگلش کے فقرے پوچھ کر اس سے گپ شپ کرنے لگا. خود جاپانیوں کی انگلش بھی اتنی فصیح نہیں ہوتی، مگر لیزونا کو انگلش پر کافی عبور تھا. وہ سردار خان کی ذات میں بھی کافی دلچسپی لے رہی تھی. ٹی بریک کرتے ہوئے اس نے سردار خان کو اسکاچ پینے کی دعوت دی تھی، مگر سردار نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نو لیزونا، ڈرٹی تھنگ. وہ ہنسی. بٹ وائی؟ سردار میری جانب مڑا. اب کیا کہوں؟ میں نے انگریزی میں کہا، کہہ دو ہمارے مذہب میں شراب پینا حرام. چونکہ لیزونا بھی میری بات سن رہی تھی، اس لیے سردار کے دوبارہ دہرانے سے پہلے وہ مجھ پہ مخاطب ہوئی. لیکن ذیشان، کھانے پینے کی چیز کا مذہب سے کیا تعلق؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ایک مسلمان کے لیے صرف عبادت کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام میں مذہب سے پوچھ کر قدم اٹھانا ہوتا ہے. اس نے دلچسپی سے پوچھا، تو کیا تم ہر کام میں مذہب کی مکمل پیروی کرتے ہو؟ ہم دونوں کی حد تک تو میرا جواب نفی میں ہوگا. البتہ ہمارے ملک میں ایسے لاکھوں مسلمان موجود ہیں جو ہر کام میں مذہب کی شمولیت کو لازم خیال کرتے ہیں. جب ہر بات پر عمل نہیں کرتے تو شراب پینے میں کیا مذائقہ ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک شراب بھی ہے. یار، اسے کن باتوں میں لگا لیا ہے؟ سردار شکوہ کو نہ ہوا. مجھے انگلش سیکھ لینے دو. انگلش بولنا مجھے بھی آتا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا. ٹھیک ہے، مگر لیزونا کی باتیں میری سمجھ میں زیادہ آتی ہیں. لیزونا پوچھنے لگی، کس بحث میں پڑ گئے ہو؟ موصوف نے تم سے انگلش سیکھنی ہے، اس لیے برائے مہربانی جناب سے مخاطب ہوں. لیزونا کو کہہ کر میں نے کرسی سے ٹیک لگا لی، جبکہ وہ ہنستے ہوئے سردار خان کی جانب متوجہ ہو گئی، اور بریک کے خاتمے تک مجھے سردار خان کی فصیح و بلیغ انگلش سے بہرہ مند ہونا پڑا. پہلا ہفتہ ہم کلاس روم تک محدود رہے. انسٹرکٹر لیکچر کے ساتھ مختلف ویڈیوز وغیرہ دکھا کر ہمیں سنائپنگ سے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی دیتے رہے. اس کے باوجود کہ ہم دونوں عملی طور پر بھی سنائپنگ کر چکے تھے، وہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا. ہمیں جدید سنائپر رائفلوں کو دیکھنے، سمجھنے اور استعمال کرنے کا موقع ملا. مختلف ممالک کے گلی سوٹوں کو دیکھنے اور پہننے کا موقع ملا. سرکشوں اور باغیوں کے خلاف کارروائیوں میں ہمیں ایسا ایمونیشن مہیا کیا گیا جسے پینٹ ایمونیشن کہتے ہیں. نرم پلاسٹک کے بلٹ میں سرخ رنگ کا پینٹ بھر کر تانبے کے کیس میں فٹ کیا گیا تھا. یوں کہ فائر ہونے کے بعد گولی جس جگہ پر بھی لگتی، سرخ رنگ کا انمٹ نشان چھوڑ جاتی. اس ایمونیشن کو فائر کرنے کے لیے نقل بمطابق اصل سنائپر رائفلیں بھی موجود تھیں. مختلف حرکتی ہدفوں پر ہم اصل گولیاں فائر کرتے، مگر مقابلے کے وقت یا کسی عمارتی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی کارروائی میں پینٹ ایمونیشن استعمال کروایا جاتا. ایک دن صبح ناشتے کے بعد ایک راؤنڈ دے کر ہمیں اپنی پٹ یعنی سنائپر کی زمین پر چھپنے کی جگہ میں چھپ جانے کا حکم ملا. ہم جوڑیوں کی شکل میں تھے. کام یہ تھا کہ ہمیں سارا دن اس پٹ میں گزار کر ہدف کا انتظار کرنا تھا. ہدف کسی بھی وقت نمودار ہو سکتا تھا. ہر جوڑی کو ان کے مطلوبہ ہدف کی نشاندہی اس وقت کی جاتی. ہدف نمودار ہونے کے 1 منٹ کے اندر ہدف کو نشانہ بنانا تھا. کھانے پینے کے نام پر ہوا میں موجود آکسیجن اور صبر کے گھونٹ ہی تھے. ہماری حرکات پر نظر رکھنے کے لیے ہر پٹ پر ایک کیمرہ بھی نصب تھا، جو ذرا سی بے قاعدہ حرکت کو اجاگر کر کے سنائپر کے کارکردگی نمبرز میں نمایاں کمی کروا سکتا تھا. علاقہ سرسبز تھا، اس لیے ہم نے پٹ بناتے وقت سبزے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا تھا. ویسے کسی نے اپنی مرضی کی جوڑی بنانے کی اجازت نہیں دی، ورنہ ضرور میں اتنا افسردہ نہ ہوتا. سردار نے پٹ میں جگہ سنبھالتے ہی منہ شگافی کی. کچھ لوگوں کی نیت کے بارے انسٹرکٹرز کو اچھی طرح اندازہ ہے، وہ ایسا غلط فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. سردار ترکی با ترکی بولا، میں نے تمہاری اور جینیفر کی بات نہیں کی تھی کہ تم نیت کو بیچ میں لے آئے. یہ بھی خوب کہی، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جینیفر اور میں ایک دوسرے کو کتنا ناپسند کرتے ہیں. خوش فہمی ہے جناب کی. کیپٹن صاحبہ ہر وقت تمہاری ٹو میں لگی رہتی ہے. ہاں، اسے خدا واسطے کا بیر جو ہوا نہیں، وہ چاہتی ہے تم اس کے آگے پیچھے پھرو. راجپال اور شری کانت کم ہیں کیا؟ وہ دونوں تو ہیں ہی بونگے، کئی بار لیزونا کے ارد گرد بھی منڈلا چکے ہیں.
تمہارا مطلب ہے لیزونا کے گرد منڈلانے والے بونگے ہوتے ہیں؟ بس میرے پیچھے پڑے رہنا۔ الفاظ سردار کے ہونٹوں پر تھے کہ گولی چلنے کی آواز آئی۔ یقیناً کسی کے سامنے اس کا ٹارگٹ نمودار ہو گیا تھا۔ لیں جی، کسی بھائی کا انتظار تو اختتام پذیر ہوا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم نے جوڑیوں میں کارروائی کرنا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، سردار نے اس بات میں جواب دیا۔ اچانک میرے سامنے پڑے میسج ریسیور پر ہلکی سی ٹون کے ساتھ ایک میسج نمودار ہوا۔ سردار خان کے لیے 90 ڈگری، فاصلہ 500 میٹر، سرخ رنگ کا غبارہ، وقت 1 منٹ۔ میں نے پٹ بناتے وقت شمال کی سمت کے تعین کے لیے ایک پتھر رکھ لیا تھا، اور شمال کی سمت اتفاق سے ہماری ناک کی سیدھ میں بن رہی تھی۔ میں نے فوراً سردار کو مطلع کیا۔ سردار، پورا دائیں طرف 500 میٹر کے فاصلے پر نظر آنے والا سرخ غبارہ تمہارا ہدف ہے۔ تمہارا وقت شروع ہے۔ اوکے باس۔ بغیر کسی پریشانی کے سردار نے ٹیلیسکوپ سائٹ پر 500 میٹر کی رینج لگائی اور دائیں سمت مڑ کر دور نظر آنے والے غبارے پر شست باندھ لی۔ ہر سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے 1 منٹ کا وقت تھا۔ میری نگاہ گھڑی پر تھی۔ سردار کو 35 سیکنڈ ہو گئے تھے۔ اطمینان سے سردار، تمہارے پاس 25 سیکنڈ ہیں۔ اسے کہتے ہوئے میری نگاہ گھڑی کی سیکنڈز والی سوئیوں پر تھی۔ 15 سیکنڈ بقایا، 50، اور اس کے ساتھ ہی سردار نے ٹریگر دبا دیا تھا۔ گولی چلنے کے ساتھ دھماکہ ہوا اور غبارہ پھٹ گیا۔ شاباش سردار، میں نے اسے داد دیتے ہوئے کہا، لیکن وقت زیادہ لگا ہے۔ سردار نے منہ بنایا۔ تم خود کہہ رہے تھے کہ کافی وقت ہے، اور اب کہہ رہے ہو کہ وقت زیادہ لگا ہے۔ وہ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کہیں گولی مس ہی نہ کر دو، ورنہ ہر 5 سیکنڈ کا ایک بونس نمبر ہے۔ تو کیا جس نے پہلے 5 سیکنڈ میں نشانہ بنا لیا اسے 11 بونس نمبر ملیں گے؟ بالکل، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتایا تھا حضور، مگر اس وقت تم لی زونا سے محو گفتگو تھے، تو تم اس غریب کی بات پر کہاں کان دھرتے؟ یار سچ کہوں تو لی زونا بالکل چنارے بیگم کی ڈپلیکیٹ لگتی ہے۔ جی جی بالکل، تمام لڑکیاں ایک دوسرے کی ڈپلیکیٹ ہی ہوتی ہیں، بس نئے نقش کا فرق ہوتا ہے، ورنہ تو وہی 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، 1 ٹھوڑی اور باقی کا پورا جسم۔ تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ بھی جناب کی غلط فہمی ہے، ورنہ تو میں تمہارا ٹھیک ٹھاک مذاق اڑا چکا ہوں۔ اسی طرح کی گپ شپ میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سپہر کے قریب میسج ریسیور پر میرے نام کا پیغام ایک ہلکی سی ٹون کے ساتھ اجاگر ہوا۔ راجہ ذیشان حیدر کے لیے 270 ڈگری، فاصلہ 400 میٹر، سبز رنگ کا غبارہ، وقت 1 منٹ۔ پیغام پڑھتے ہی میں فوراً بائیں ہاتھ لیٹا۔ ایلیویشن نوب جو کہ سردار کے فائر کے بعد میں نے 500 میٹر پر لگا دی تھی، اسے 400 میٹر پر سیٹ کرتے ہی سائٹ کے ساتھ آنکھ لگائی اور بغیر کسی وقفے کے سانس روکتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ رائفل کے دھماکے کے ساتھ غبارہ پھٹنے کا دھماکہ شامل تھا۔ 13 سیکنڈز، سردار نے بغیر توقف کے اعلان کیا۔ میرا خیال ہے بہترین ہو گیا۔ ایک گہرا سانس لے کر میں ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ سردار نے پوچھا، اب کیا کریں گے؟ انتظار، میں نے کہا۔ جب تک واپسی کا حکم نہیں ملتا ہم پٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگلے آدھ گھنٹے میں ہمیں واپسی کا حکم مل چکا تھا۔ ہم سارے بسوں کی پارکنگ میں جمع ہونے لگے۔ وہاں سے ہماری رہائش تک کا 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ تمام کی گنتی پوری ہوتے ہی ہمیں بسوں میں سواری کا حکم ملا۔ میں بس میں گھس کر شیشے والی طرف بیٹھ گیا۔ سردار ابھی تک سوار نہیں ہونے پایا تھا۔ میں باہر دیکھنے لگا۔ اسی وقت کوئی میرے ساتھ آ کر بیٹھا۔ میں نے سمجھا سردار ہے۔ باہر جھانکتے ہوئے مجھے 2 غبارے نظر آئے۔ سردار، وہ دیکھو 2 غبارے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ کچھ لوگوں کے ناکام فائر کا اعلان کر رہے ہیں۔ جواباً دلکش انداز میں گلا کھنکارا گیا۔ میں چونک کر پلٹا اور ششدر رہ گیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر کیپٹن جینیفر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ پلیز تھوڑا راستہ دیں، مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا۔ مجھے راستہ دیے بغیر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زی، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اب صلح کر لینی چاہیے؟ میرا تم سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کیپٹن صاحب، بے رخی سے کہتے ہوئے میں نے اپنے گھٹنے سے اس کی ٹانگوں کو ٹہوکا دیا تاکہ میرا راستہ چھوڑ دے۔ اگر جھگڑا نہیں ہے تو پھر بیٹھیں۔ اس نے بے تکلفی سے میرے بازو کو پکڑ کر کھینچا، مگر میں ایک جھٹکے سے بازو چھڑا کر اس کی ٹانگوں کے اوپر سے گزر کر باہر آ گیا۔ سردار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی دوسری بس میں سوار ہو چکا تھا اور اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ لی زونا کے ساتھ تھا۔ میری اس حرکت کا کوئی بھی نوٹس نہیں لے پایا تھا کہ ابھی تک تمام لوگ سیٹوں پر بیٹھ نہیں پائے تھے۔ بس میں نظر دوڑانے پر مجھے صرف ایک سیٹ خالی نظر آئی۔ مختصر سا سکرٹ پہننے والی یہودن اینڈریا برٹن گلی سوٹ میں کافی عجیب لگ رہی تھی۔ آفیسر، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ لیفٹیننٹ تھی۔ اس سے پوچھے بغیر وہاں بیٹھنا مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ مجھے خوشی ہوگی مسٹر ذیشان، اس نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ شکریہ،
یہ کہہ کر میں بیٹھ گیا۔ آج میں نے 7 بونس نمبر لیے ہیں، اس نے خوشگوار لہجے میں مجھے اطلاع پہنچائی۔ ویل ڈن، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اور تمہارے بڑی نے؟ 3۔ بہت خوب، اور تم؟ میں نے مسکرا کر کہا، غبارہ پھاڑ لیا تھا۔ شاید تم بتانا نہیں چاہتے۔ کیا؟ یہی کہ تم نے کتنے سیکنڈز میں گولی فائر کر لی تھی؟ میرا ساتھی تو 13 سیکنڈ بتا رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، میں جانتی تھی میرے خوشی زیادہ دیر باقی رہنے والی نہیں۔ میں تو تمہاری خوشی کو کل تک برقرار رکھنا چاہ رہا تھا، تم نے خود ہی اگلوا لیا۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، ویسے ہم آپس میں بڈی نہیں بن سکتے؟ شاید تم مسٹر پاسکو کے ہاتھوں میرا قتل کروانا چاہتی ہو۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ پورا باڈی بلڈر ہے، معلوم نہیں کیا کھاتا ہے۔ ہا ہا ہا، اس کا سریلا کہا گونجا۔ جینیفر پیچھے مڑ کر قہر آلود نظروں سے ہمیں گھورنے لگی تھی۔ یہ کیپٹن صاحبہ کو کیا ہوا؟ اینڈریا حیرانی سے پوچھنے لگی۔ کیا پتا، تمہارا کہا ان کی تباہ نازک پر گراں گزرا ہو۔ کیپٹن ہوگی امریکن آرمی میں، اینڈریا نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے پتا ہے کورس سے واپسی پر میں نے بھی کیپٹن کا رینک لگا لینا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، پیشگی مبارک ہو۔ شکریہ، اور اس خوشی میں تمہیں ڈنر کروا سکتی ہوں۔ نہیں آفیسر، شکریہ، یوں بھی جب سے ہم آئے ہیں باہر نہیں نکلے۔ پھر تو ڈنر اور ضروری ہو جاتا ہے، وہ اصرار کرنے لگی۔ پھر کسی دن صحیح، میں نے جان چھڑائی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ڈنر کی شروعات کے ساتھ باہر جانے کا آغاز ہو جانا تھا، جسے روکنا مشکل ہو جاتا، اور ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے کہ گوریوں پر لٹا سکتے۔ آرمی کے خرچے پر امریکہ میں کورس کے لیے جانا ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اپنی محدود تنخواہ میں تو ہم بس عزت کی روٹی کھا سکتے تھے۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے مزید اصرار نہیں کیا تھا۔ رہائش پر پہنچ کر ہم نیچے اترے۔ اینڈریا نے پرجوش مسافے کے ساتھ مجھے الوداع کہا اور میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پارکنگ سے ہمارا کمرہ نزدیک ہی تھا۔ کمرے میں گھستے ہی میں بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، میں نے حیرانی سے کہا، کیونکہ سردار کبھی بھی دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ دروازہ کھول کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ بغیر کسی تمہید کے بولی، زی، تم نے اچھا کیا جو مس اینڈریا کے ساتھ ڈنر کی حامی نہیں بھری۔ میں تمہیں کبھی بھی اس کے ہمراہ جانے کی اجازت نہ دیتی۔ گہرا سانس لے کر میں نے اپنے غصے کو نارمل کیا اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر بایاں جوتا اتار کر دائیں جوتے کے تسمے کھولنے لگا۔ اسی وقت سردار کمرے میں داخل ہوا۔ ذیشان بھائی آج، وہ مجھے کچھ بتانے لگا تھا، مگر جینیفر کو دیکھتے ہی بات بدلتے ہوئے بولا، ہیلو کیپٹن، ہاؤ آر یو؟ وہ مسکرائی، فائن مسٹر سردار۔ اس نے مسافے کے لیے سردار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سردار نے کہا، نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مکمل انگریزی جھاڑنے کے چکر میں تھا۔ ہاؤ سویٹ، تم نے تو انگلش میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ جینیفر نے کھلے دل سے اس کی انگریزی کو سراہا۔ شکریہ کیپٹن، یہ بس لی زونا کی مہربانی ہے۔ سردار نے سارا کریڈٹ لی زونا کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ویسے آج ڈنر کے بارے کیا خیال ہے، باہر چلیں؟ اس نے ایک دم سردار کو مشورہ دیا۔ لی زونا کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے، ڈنر اور لی زونا؟ سردار مجھ سے پوچھنے لگا۔ جینیفر کی تیزی سے بولی گئی انگلش اس کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ یہ تمہیں ڈنر کی دعوت دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ لی زونا بھی اس کے ہمراہ ہوگی۔ یس یس، وہ جلدی سے بولا، وائی ناٹ، آئی ایم ریڈی، لیکن زی بھی ساتھ ہوگا۔ اس مرتبہ اس نے بولنے کی رفتار کم کرتے ہوئے میری جانب ہاتھ سے اشارہ بھی کیا تھا۔ تو کیا یہ نہیں جانا چاہتا؟ ہاں، میں نہیں جانا چاہتا۔ کیوں؟ سردار نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اینڈریا کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ سردار کو اردو میں بتا کر میں نے وہی فقرہ انگلش میں بھی دہرا دیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرنے والے، جینیفر نے غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ سردار نے گھبرا کر کہا، ارے تم تو لڑنے لگے، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ جینیفر بھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیوں، میں تمہارا زر خرید ہوں؟ وہ بے باکی سے بولی، نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، مگر تمہاری مجھے پسندیدگی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ کہتے ہو، جھوٹے۔ کیپٹن صاحبہ، تم زیادتی کر رہی ہو۔ ذیشان بھائی، تم گلی سوٹ اتارو، اور میڈم تم بھی جا کر گلی سوٹ بدلو، پھر بات کرتے ہیں۔ سردار نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اس تک اپنی بات پہنچائی۔ اوکے، میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ جینیفر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تم کس خوشی میں اتنا چہک رہے ہو؟ میں سردار پر برس پڑا۔ جینی بھابھی ہمارے کمرے میں آئی تھی، اب خوشی کا اظہار بھی نہ کروں؟ بکواس نہ کرو یار۔ اسے جھڑک کر میں واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈنر پر جینیفر نہایت خوبصورت لباس میں نظر آئی۔
میں اسے نظر انداز کیے سردار سے محو گفتگو رہا، مگر جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس نے سردار خان کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر جانے کیا کہا۔ جواباً سردار خان نے اسبات میں سر ہلا کر میرے پاس واپس آیا اور کہنے لگا، ذیشان بھائی تم کمرے میں جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ خیریت تو ہے؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ آ کر بتاتا ہوں۔ سردار کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ میں کندھے اچکاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ خواہ مخواہ کا اصرار مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ کمرے میں آئے مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھٹکھٹا کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ ایک دم میرے ذہن میں ساری کہانی آ گئی۔ یقیناً جینیفر نے سردار کو یہاں آنے سے منع کیا تھا، اور اس میں بھی شبہ نہیں تھا کہ اس نے سردار کو لی زونا کے پاس بھیجا ہوگا۔ ہیلو زی، وہ بے تکلفی سے میرے بیڈ پر آ کر ٹک گئی تھی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو مس جینیفر؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس تم مجھے اچھے لگتے ہو اور میرے خیال میں یہ وجہ کافی ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ہا ہا ہا، اس کے نکرئی کہکہے سے کمرے کی فضا گونج اٹھی۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ محبت کے بعد شادی کرنا مشرقی روایات کا خاصہ ہوگا، ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو تمہارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو محبت ہونے کے بعد بس محبت کی جاتی ہے، معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے وہ میرے قریب ہو گئی۔ میں جلدی سے بیڈ سے اترتا ہوا بولا، پلیز کیپٹن۔ زی، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میرے دور ہٹنے پر وہ دل گرفتہ سی ہو گئی تھی۔ میں صاف گوئی سے بولا، اسی لیے تو دور بھاگا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ سچ؟ وہ خوش ہو گئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو یوں دور ہٹنے کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں سمجھا بھی نہیں سکتا۔ زی، وہ بیڈ سے اٹھ کر میری جانب بڑھی۔ پلیز جینی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے فی الفور سارے جھگڑے مٹا دیے تھے کہ وہ مجھے راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے پر کمر بستہ نظر آ رہی تھی۔ چلو تم نے مجھے جینی تو کہہ دیا نا۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اور وعدہ کرو کل میرے ساتھ ڈنر پر باہر چلو گے۔ مشکل ہے، میں نے سردار کے بستر پر جگہ سنبھالتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آخر کیوں؟ جینی، تم جانتی ہو میرا تعلق بہت غریب ملک سے ہے۔ یہاں میری آمد کا مقصد بس لیو پول ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے سیکھنا اور سنائپر کورس کرنا ہے۔ میں ان عیاشیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، تم سے اچھا نشانے باز بھلا کون ہو سکتا ہے؟ آج بھی تم نے 9 بونس پوائنٹ لیے ہیں، اور ڈنر پر جانے سے تمہارے کورس پر کیا فرق پڑے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک بار۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑانا چاہا۔ وہ نہایت حسین لڑکی تھی اور اس کی قربت کسی کو بھی پھسل جانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اب کیا ہاتھ پکڑنے پر بھی تمہیں اعتراض ہے؟ غصے سے کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ جینی پلیز۔ میں زبردستی ہاتھ چھڑا کر اپنے بستر پر جا بیٹھا۔ اگر یوں ہی ضد کرو گی تو میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر پاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، غیر متوقع طور پر وہ مان گئی تھی۔ اسی وقت سردار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ ہیلو کیپٹن، یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہائے سردار کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی اور مجھے مخاطب ہو کر بولی، ٹھیک ہے زی، میں چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ اور میں مسکراتے ہوئے اسے الوداع کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک دم مڑی اور مجھ سے لپٹ کر میرے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، سوری زی، یہ ہماری ثقافت ہے۔ میں سوائے خفت سے سر جھکانے کے اور کچھ نہ کہہ سکا۔ دروازہ بند کر کے میں سردار کا حال پوچھنے لگا، کیا ہوا خان صاحب؟ تمہاری صورت پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ کچھ نہیں یار، بس گھر یاد آ رہا ہے۔ گھر تو خیر مجھے بھی یاد آ رہا ہے۔ کچھ دیر کھلی فضا میں نہ پھر لیں؟ اس نے مشورہ دیا۔ میرا تو خیال ہے کہ سونا چاہیے۔ وہ مسر ہوا، بس جاگنگ ٹریک کا ایک چکر لگا کر واپس آ جائیں گے۔ اچھا چلو۔ اس کا اصرار دیکھتے ہوئے میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ ٹریک کے قریب پہنچتے ہوئے وہ پر اصرار لہجے میں کہنے لگا، میں تمہیں ایک خاص بات بتانے کے لیے کمرے سے باہر لایا ہوں۔ خاص بات؟ ہاں، لی زونا کہہ رہی تھی تمہیں بتا دوں کہ جینیفر سے تھوڑا دور رہے۔ میں نے منہ بنایا، تو یہ کمرے میں بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہہ رہی تھی یہ بات تمہیں کمرے سے باہر لے جا کر بتاؤں، اور وہ خود بھی مجھے یہ بتانے کے لیے تازہ ہوا میں ٹہلنے کے بہانے کمرے سے باہر لے گئی تھی۔ جینیفر سے محتاط رہنے کا بھلا کیا مقصد ہوا؟ بس اس نے آسان الفاظ میں یہی بتایا ہے، اور مزید یہ کہا کہ موقع ملنے پر وہ تمہیں ساری بات سمجھا دے گی۔ لی زونا جاسوس تو نہیں ہے؟ میں نے مزاحیہ لہجے میں پوچھا۔ صحیح پہچانا، سردار نے داد دینے والے انداز میں کہا، اس کا تعلق جاپانی انٹیلیجنس سے ہے۔ ویسے مجھے خود جینیفر کے رویے پر حیرانگی تھی۔ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یوں فریفتہ ہو جاتی۔ شاید تمہاری کسی صلاحیت کی وجہ سے وہ تمہاری جانب مائل ہوئی ہے۔ سردار نے خیال ظاہر کیا۔
نہیں، اس کی دلچسپی مجھے پہلے روز دکھائی دے گئی تھی۔ گو یورپین ممالک میں یہ ایک عام سی بات ہے، مگر کافی پرکشش اور خوبصورت قد کاٹ کے جوانوں کو چھوڑ کر اسے میری ذات سے جو عشق ہو گیا تھا وہ ضرور اچنبے میں ڈالنے والا تھا۔ اور اب لیزونا کی بات نے میرے شبے کی تائید کر دی ہے کہ جینیفر مجھ سے کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سردار نے کہا، اچھا چلو واپس چلتے ہیں، بعد میں لیزونا سے مل کر مزید تفصیل پوچھ لینا۔ چلو، میں اس سے متفق ہوتا ہوا بولا اور ہم اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اگلے دن سر شام ہی جینیفر ایک خوبصورت لباس پہنے میرے پاس پہنچ گئی۔ میں نے سردار اور لیزونا کو ساتھ لے جانے پر اصرار کیا، مگر وہ فقط مجھے لے جانے پر بضد ہوئی۔ مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اس کے پاس اپنی کار موجود تھی۔ ٹریننگ کیمپ سے نکل کر بجائے شہر کی طرف جانے کے وہ باہر کی جانب مڑ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، پہلے لانگ ڈرائیو، اس کے بعد ڈنر کریں گے۔ دیر ہو جائے گی؟ میں نے فکر ظاہر کی۔ کوئی نہیں ہوتی دیر۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے اس نے اپنا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل فون پر کال آنے لگی۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر کال ریسیو کرنے لگی۔ جی، میں مہمان کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں۔ مختصر جواب دے کر اس نے رابطہ منقطع کیا۔ اس وقت پاکستان میں بھی موبائل فون خواص کے دائرے سے نکل کر عوام کے ہاتھوں میں نظر آنے لگ گئے تھے۔ گو میں خود اس نعمت سے محروم تھا، مگر موبائل میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ قریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے ایک ذیلی سڑک پر کار موڑ دی۔ کار تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی میری نظر چھوٹی دیواروں والی فارم نما عمارت پر پڑی۔ گویا وہ ذیلی سڑک کے بجائے اس عمارت تک پہنچنے کا راستہ تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہا ہا ہا، اس نے ایک بھرپور کہا لگایا۔ اسے کہتے ہیں سرپرائز۔ یہ فارم ہاؤس میرے ابو کے دوست کا ہے۔ آج ہم یہیں ڈنر کریں گے۔ اور فکر نہ کرو، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میرا مہمان ایک مسلم ہے۔ اس نے گوشت وغیرہ کسی مسلم ہی سے لیا ہوگا۔ مگر ہم تو کسی ہوٹل میں جانے والے تھے نا؟ میں نے ناراضگی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے فارم ہاؤس کے داخلی دروازے پر کار روک کر ہیڈ لائٹ بجھائی۔ اسی لمحے خود کار دروازہ کھل گیا۔ کار آگے بڑھاتے ہوئے وہ تسلی بخش انداز میں بولی، میں نے فقط باہر جانے کی بات کی تھی۔ اگر تم نے خود سے ہوٹل سمجھ لیا تو میرا کیا قصور؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کھلے صحن میں کار روک دی۔ اور ابھی آتے وقت بھی کچھ ایسا کہا تھا کہ لانگ ڈرائیو کے بعد ڈنر کریں گے۔ وہ ہنسی۔ تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے اتر گئی۔ میں بھی دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسی وقت اندرونی عمارت سے ادھیڑ عمر کا ایک مرد اور ایک عورت برآمد ہوئی۔ عمارت میں ہر طرف لگے بڑے بڑے انرجی سیورز کی وجہ سے دن کا سا سما تھا۔ انہوں نے قریب آتے ہی جینیفر کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور مجھ سے پرتپاک مصافحہ کیا۔ جینیفر نے تعارف کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے مرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں جناب انکل اینتھنی گرانٹ اور یہ ہیں آنٹی پیٹریشیا، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، اور یہ ہیں مسٹر زیشن، جسے میں زی کہہ کر مخاطب کرتی ہوں۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، اینتھنی نے رسمی انداز میں کہا۔ اندر چلتے ہیں، پیٹریشیا نے مشورہ دیا، بقیہ گفتگو وہاں کریں گے۔ عمارت اندر سے بہت سجی ہوئی اور خوبصورت تھی۔ ڈرائنگ روم کے اندر بچھے ہوئے قیمتی صوفوں کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کوئی فارم ہاؤس وغیرہ تو نہیں تھا۔ ہمارے نشست سنبھالتے ہی ایک باوردی ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی میں درجن بھر گلاس مختلف قسم کے رنگوں کے مشروب سے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ لڑکے، گھبرانا نہیں، یہ مختلف قسم کے جوس ہیں، اینتھنی نے مسکراتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک گلاس اٹھا لیا۔ راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ پیٹریشیا مستفسر ہوئی۔ جینیفر نے جواب دیا، ہم کون سا پیدل آئے ہیں آنٹی۔ تو کیسی جا رہی ہے ٹریننگ؟ اینتھنی مجھے مخاطب ہوا تھا۔ میں نے مختصراً کہا، بہت اچھی۔ پیٹریشیا نے پوچھا، اس سے پہلے کبھی امریکہ آنا ہوا؟ نہیں آنٹی، یہ پہلا موقع ہے۔ تو پھر پسند آیا ہمارا ملک؟ اس کے لہجے میں دنیا کی طاقتور مملکت کا شہری ہونے کا غرور کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ میں نے حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا، کیا تبصرہ کروں، آج پہلی بار ٹریننگ کیمپ سے نکلا ہوں، اور وہ بھی رات کے وقت۔ اینتھنی نے کہا، اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے، گھوم پھر لیا کرو۔ اسے ٹریننگ میں پہلی پوزیشن کے حصول کا بخار چڑھا ہے۔ چھٹی کے دن بھی ٹریننگ میں جوتا رہتا ہے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی جینی نے شوخ لہجے میں کہا، ویسے یہ تو زیادتی ہے اپنے ساتھ کہ امریکہ میں آ کر اس طرح ٹریننگ کیمپ میں محدود ہو کر بیٹھا رہا جائے۔ اینتھنی نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے پہلے ڈنر کرتے ہیں، باقی گپیں بعد میں ہانکیں گے، جینیفر نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پیٹریشیا اور اینتھنی مسکرا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔
ویسے ڈائننگ ٹیبل مختلف لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ لڑکے چکن اور بیف ایک مسلم کی دکان سے خریدا ہے، بلکہ یہ ساری ڈشیں پکانے والا بھی ایک انڈین مسلمان ہے۔ میں نے جینی کی ہدایات پر پورا عمل کیا ہے، تم بے فکر ہو کر ہر ڈش پر ہاتھ صاف کر سکتے ہو۔ شکریہ انکل۔ جینی نے اینتھنی کا شکریہ ادا کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اینتھنی اور پیٹریشیا مجھ سے پاکستان کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد دہشت گردی کی اٹھنے والی لہر زیادہ تر ان کے سوالات کا موضوع رہی۔ اچھا، تم لوگوں کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کر دیا تھا، ہم آرام کرنے جا رہے ہیں، تم بھی انجوائے کرو۔ اینتھنی پیٹریشیا کو ساتھ لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، ہم واپس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، واپس چلے جانا، اینتھنی نے بے پرواہی سے کہا، اور وہ دونوں ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر آ گئے۔ چلیں، میں نے جینیفر سے پوچھا، گھڑی دو باتیں بھی کر لو، ہم خالی ڈنر کرنے تو نہیں آئے تھے۔ باتیں تو وہاں جا کر بھی ہو سکتی ہیں، کچھ باتوں کے لیے خلوت کی ضرورت پڑتی ہے نا، معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ میرے بالکل قریب ہو گئی۔ اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ وہ مجھے وہاں بغیر کسی مقصد کے لے کر نہیں آئی تھی، اور پھر اتنی خوبصورت اور دلکش لڑکی جب کسی کو گناہ پر مائل کرنا چاہے تو بچنے کے لیے جنید بغدادی رحمت اللہ کا زہد اور شیخ عبد القادر جیلانی کا تقوی چاہیے ہوتا ہے۔ میں یقیناً اس کے حسن کی لپیٹ میں آ جاتا اور فخر کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہ بچتا، مگر لی زونا کی چھوٹی سی نصیحت مجھے چیخ چیخ کر کسی خطرے سے روشناس کروا رہی تھی۔ اگر گزشتہ رات سردار مجھ تک لی زونا کی بات نہ پہنچاتا تو یقیناً میں بہک گیا ہوتا، مگر اب میرے جذبات پر عقل غالب تھی، اور یہ تو اصول دنیا ہے کہ جب انسان خود کو کسی اندیکھے خطرے میں گھرا پائے تو اس کے جذبات کی آگ عقل پر غالب نہیں آ سکتی۔ مجھے اس وقت واضح طور پر لگ رہا تھا کہ کوئی نادیدہ آنکھ ہماری نگرانی کر رہی ہے۔ میں خود کو اس کی گرفت سے آزاد کراتا ہوا کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے اس بارے میں نے تمہیں پہلے سے بتا دیا تھا۔ وہ جلدی سے میرا ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی، زی، لڑکی میں ہوں اور گھبرا تم رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ میرا مذہب، میری تہذیب، میرا معاشرہ اور پاک آرمی کا قانون مجھے اس کام کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کھڑے ہو کر بے باکی سے مجھ سے لپٹ گئی۔ یہ لطیفے کسی اور دن کے لیے سنبھال رکھو جانی۔ جینیفر، میرا خیال ہے تمہاری گاڑی کے بغیر مجھے کیمپ تک پہنچنے کے لیے گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں بڑی سختی سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا تھا، کیونکہ اگر وہ مزید کچھ دیر مجھ سے لپٹی رہتی تو شاید میری مدافعت دم توڑ دیتی۔ جینیفر کے چہرے پر خجالت اور غصے کے آثار دیکھ کر میں بغیر معذرت کے باہر کی جانب چل پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ میں داخلی دروازے تک پہنچتا میری سماعتوں سے اینتھنی کی آواز ٹکرائی، مسٹر ذیشان، ایک منٹ۔ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، پیٹریشیا اور وہ دونوں اکٹھے کھڑے تھے۔ اینتھنی نے کہا، ہماری بات سن کر چلے جانا۔ اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے میں خاموشی سے پلٹ کر ان کے سامنے پہنچ گیا۔ جی فرمائیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے مجھے نشست سنبھالنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے جب وہ بریف کیس ٹیبل پر رکھا تبھی میری نظر اس بیگ پر پڑی۔ بیٹھ جاؤ کیپٹن۔ اس مرتبہ اینتھنی کے لہجے میں پہلی والی شفقت اور پیار محبت کی جگہ حکم کا اثر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جینیفر بھی سر جھکائے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اینتھنی نے بریف کیس کھول کر میری طرف گھمایا۔ $100 کے نئے کڑکڑاتے نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر میں ششدر رہ گیا تھا۔ یہ $50,000 ہیں۔ تمہارے ملک کی کرنسی میں یہ کتنے ہوتے ہیں، یہ حساب خود کر لینا۔ اینتھنی نے اطمینان سے وہ بریف کیس میری جانب کھسکا دیا۔ کس خوشی میں بریف کیس کو ہاتھ لگائے بغیر میں مستفسر ہوا۔ ایک چھوٹے سے کام کا یہ پیشگی معاوضہ ہے، بقیہ کا آدھا معاوضہ کام ہونے کے بعد۔ یقیناً مجھے کسی غیر قانونی کام میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ قانون کون بناتا ہے، حکومت؟ اس نے تصدیق چاہتے ہوئے پوچھا، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری تسلی کے لیے عرض ہے کہ یہ امریکن حکومت ہی کا کام ہے، اور میرا تعلق امریکن CIA سے ہے۔ تسلی کے لیے میرا کارڈ دیکھ سکتے ہو۔ اس نے جیب سے اپنا سروس کارڈ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کارڈ کو ہاتھ لگائے بغیر اس کے مندرجات پر نگاہ دوڑائی۔ کرنل اسکاٹ ڈیوڈ لکھا ہوا نظر آیا۔ میرا اصل نام اسکاٹ ڈیوڈ ہے، اور یہ کرنل جولی روز ویلٹ ہے۔ شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میں پاکستان آرمی کے زیر کمان ہوں۔ اس رقم کے بجائے مجھے میرے سینئرز سے حکم دلوا دیں، اتنی رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خفیہ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چھپا کر کرنے والا کام غلط ہی ہوتا ہے سر۔ میں نے حد الوسع کوشش کی تھی کہ میرے لہجے سے تلخی یا طنز نہ جھلکے۔ وہ ہنسا۔ غلط فہمی ہے تمہاری مسٹر ذیشان۔
میاں بیوی کا جسمانی تعلق رکھنا کسی قوم اور مذہب کے نزدیک غلط یا ناجائز نہیں ہے، لیکن ہم یہ کام چھپ کر سر انجام دیتے ہیں۔ قضائے حاجت کے لیے بھی ہم لوگوں کی نظروں سے چھپ کر جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ماں بچے اور اپنے جسم کو چادر سے ڈھانپ لیتی ہے۔ آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر کسی غیر متعلق شخص کو آپریشن کی کارروائی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس موضوع پر اور بھی درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ ہر چھپا کر کیا جانے والا کام جرم نہیں ہوتا۔ سر، یہ تمام کام چھپ کر سر انجام دینے کے باوجود سب کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ میاں بیوی بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں، یا ماں کے بچے کو چادر سے ڈھانپنے کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً سب ان کاموں کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ میں تمہاری مثال سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ ذیشان، ہر حکومت کی ترجیحات میں رازداری پہلے نمبر پر آتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے حکومت کو ایسا آدمی بھی ڈھونڈنا چاہیے جو رازداری برت سکے۔ اچھا، تم کام کے متعلق تو سن لو، کرنے نہ کرنے کا فیصلہ بعد میں کرنا۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی جولی روز ویلٹ نے زبان کھولی۔ میڈم، اگر کوئی ایسا خفیہ کام ہے جس کے بارے جان لینے کے بعد وہ کام نہ کرنے کے فیصلے پر مجھے جانی نقصان پہنچ سکتا ہو تو براہ مہربانی مجھے نہ بتائیں۔ یوں بھی اطمینان رکھیں کہ میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ کرنل اسکاٹ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ جی سر، میں اپنی حکومت کی مرضی جانے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اوکے، تمہاری صاف گوئی پسند آئی۔ کرنل اسکاٹ نے بیٹھے بیٹھے میری جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس سے ہاتھ ملا کر میں کھڑا ہو گیا۔ کرنل جولی روز ویلٹ خاموش بیٹھے مجھے کڑے تیوروں سے گھورتی رہی۔ میں نے بھی اس کی جانب ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیپٹن، تم لوگ جا سکتے ہو۔ کرنل اسکاٹ خاموش بیٹھی جینیفر سے مخاطب ہوا، اور وہ یس سر کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے وہاں سے باہر نکل کر کار میں بیٹھ گئے۔ جینیفر نے خاموشی سے کار موڑی۔ خود کار دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ مین روڈ پر چڑھتے ہی وہ نارمل رفتار سے ڈرائیونگ کرنے لگی۔ خفا ہو؟ مجھے خاموش پا کر اس نے گفتگو کی ابتدا کی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ کیا تھا؟ اتنی رقم کی آفر کسی خطرناک کام کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ مجھے حکم ملا تھا۔ اس نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ دھوکہ دینے کے لیے محبت اور دوستی کا سہارا نہ لیا ہوتا۔ یہ بات میں بمشکل پوری کر پایا تھا کہ جینیفر نے ایک دم بریک لگا کر میری جانب مڑی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے زی، اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام کر وارفتگی سے کہا۔ تمہیں پہلی بار کلاس روم میں دیکھا اور تم مجھے اچھے لگے۔ یاد ہے، میں پہلے دن ہی تمہاری جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ گو اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے تھوڑے خفا رہے۔ اس دوران میں نے جو الٹی سیدھی حرکتیں کی، ساری کی ساری تمہاری توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے کی تھی۔ اور جہاں تک اس کام کا تعلق ہے جو تم سے کرنل اسکاٹ لینا چاہ رہے ہیں، تو یقین مانو اس بارے مجھے پرسوں حکم ملا ہے۔ مجھے اب اس موضوع پر بات نہیں کرنی۔ یوں بھی کافی دیر ہو چکی ہے، اب چلنا چاہیے۔ تم مجھ سے خفا نہیں ہو سکتے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ہلکی سی نمی کی جھلک نظر آئی۔ اگر یہ اداکاری تھی تو کمال کی اداکاری تھی۔ خواہ مخواہ مجھے بات بڑھانا مناسب نہ لگا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تم سے خفا نہیں ہوں جینی، اب آگے بڑھو۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شکریہ زی، اس نے بے تکلفی سے آگے ہو کر میرے گال پر بوسہ دیا اور پھر سیدھا ہو کر کار آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد کیمپ کے آنے تک ہم نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا اور ادھر ادھر کی ہانکتے رہے۔ کیمپ میں پہنچتے ہی اس نے مجھے کار سے اترنے سے پہلے کہا، زی، یقیناً تم آج کے واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ بے شک، یہ کہہ کر میں کار سے باہر نکل آیا۔ مجھے کمرے کے دروازے تک پہنچا کر اس نے الوداع کہا، مگر جاتے جاتے وہ اپنی ثقافت پر عمل کرنا نہیں بھولی تھی۔ سردار کمپیوٹر پر سنائپر سے متعلق ایک فلم دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ چہکا، شکر ہے تمہیں اپنی جینی سے فرصت تو ملی۔ میں تو سوچ رہا تھا شاید صبح ہی واپسی ہوگی۔ فضول کی نہ ہانکا کرو یار۔ میں جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ ویسے ذیشان بھائی، اسی کو ڈیٹ پر جانا کہتے ہیں نا؟ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور میں پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ واش روم میں گھس گیا۔